ماں سے آدمی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، پولیس والے سے ڈرتا ہے ذرا ان سے زیادہ، اور پھر یہ کہ ایس ایچ او سے ڈرتا ہے، ڈی آئی جی سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، کمشنر سے ان سے زیادہ ڈرتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے پاک فوج ہے ان سے تو کہنا ہی کیا، ان سے تو اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈرتا کہ توبہ توبہ الامان الحفیظ، اتنا ڈر لگتا ہے۔ ان سے جو ڈرے گا نہیں تو وہ کیسے بچے گا؟ وہ بچ بھی نہیں۔ فوجیوں سے آدمی زیادہ ڈرتا ہے۔ اس لیے میں مذاق کر کے کبھی کہتا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ سب کچھ بزرگوں کی جوتوں میں، آج کل میں کہتا ہوں نہیں، بوٹوں میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے، ہم تھوڑے کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کہتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم لوگ مشہور کیا تھا مفتی عاصم نے کہ بزرگوں کی جوتیوں میں سب کچھ رکھا ہو، بزرگوں کی جوتیوں میں کیا رکھا ہو؟ آج کل تو سب کچھ بوٹوں میں رکھا ہوا۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر وہ آپ کو گالیاں دے دے اور یہ کہ آپ کی ایبجوئی کرے اور ہر طرح سے وہ آپ کو تکلیفیں دے، اور آخر میں یہ کہ چند دنوں میں وہ مرنے کے قریب ہے، آپ سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیں، میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ دیکھ لو 90 سال اگر کوئی آدمی اللہ کو گالیاں بھی دے دے، اللہ کا مذاق بھی اڑائے، آسمانی کتابوں کے مذاق بھی اڑائے، نبیوں کے بھی مذاق اڑائے، لیکن دل کے گہرائی سے سچی توبہ کر لے، اللہ جانتا ہے، اللہ علیم بذات صدور ہے کہ یہ فوٹو اسٹیٹ اس کی توبہ ہے یا اصل توبہ ہے، دل کی گہرائی سے یا منافقت والی توبہ ہے، اس کو اللہ خود جانتا ہے، اس سے ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل کی گہرائی سے ایک آدمی 90 سال اللہ کو گالیاں دے دے اور پھر آخر میں دل کی گہرائی سے وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2 دن اس نے توبہ کر لیا، 2 دن پہلے، اب اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی لڑائی ہوتی ہے، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ جہنم میں لے جائیں گے، اس نے 90 سال اللہ کا مذاق اڑایا، اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کی، اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب فرشتے دونوں کے آپس کی لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے جنت میں لے جائیں یا جہنم میں لے جائیں۔ اور اللہ کی صفات کے اندر ایک صفت ہے عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لیتا ہے، ظالموں کو چھوڑتا نہیں۔ اور اللہ کی صفات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، وہ بخشنے والے نہایت مہربان ذات بھی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں خود میری صفات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، میری صفتیں آپس میں ٹکراتی ہے، صفت رحمانیت اور رحیمیت اس کا تقاضا ہے کہ اس کو بخش دو، جنت اس کی تشکیل کر دو، اور صفت غضب کہ چونکہ میں قہار بھی ہوں اور میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، اس صفت کا تقاضا ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو۔ دونوں کا آپس میں آپ اس کو اس وقت تک سمجھیں گے نہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھے پٹھان کو اگر کوئی آدمی گالیاں دے دے آخر میں وہ معافی مانگے، انشاءاللہ پٹھان معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ پٹھان کا غصہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کے کیا ہے مہربانی پر اور اس کی نرمی پر اور اس کی شفقتوں پر پٹھان کا غصہ غالب ہے۔ یہی حال ہے بلوچ کا، بلوچ 2 قدموں سے آگے۔ میں تو چونکہ خود بلوچ ہوں تو اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سیلاب، آپ کسی ندی میں بنگلہ بناؤ، کچھ بھی کرو، 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد یہ کہ کبھی ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان آ جاتا ہے، وہ سیلاب وہ اپنی جگہ لے لیتا ہے، وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے، سانپ بھی نہیں چھوڑتا، اور یہی کہتے ہیں کہ بلوچ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ میں بلوچ پٹھان کی بات کر رہا ہوں کہ بلوچ کا غضب اور پٹھان کا وہ ان کی رحمت پر اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی شفقت پر وہ غالب ہے۔ بلوچ پٹھان معاف نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، ہنکو زبان والے مہاجر حضرات، سندھی حضرات، یہ سب کے سب ان کی شفقتیں غالب ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا، 1947 میں جب دھڑا دھڑ یہ ہندوستانی آ گئے، یہاں خیبر پختون میں آ گئے، یہاں خیبر پختون میں کتنے ہندوستانی رہ رہے، ان کا دل دسک ہے، مکھ سے سڑے، ہاں یہ کہتے ہیں پلار اس طرح پلار سے دے دل دسک ہے، مکھ سے آگے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور پنجاب میں جب یہ لوگ پہنچے لاکھوں کی تعداد میں، تو پنجابی مڑے آنے کا تسی کی کر دیو، یہ پیودا ملک ہے اگتے چلو، اور پٹھان نے کہا مخ سے، اور پنجابی نے کہا پیودا ملک ہے تسی کی کر دو، اگتے چلو۔ باقی بلوچ تو پھر بھی پنجابی اور پٹھان تو سامنے ہو کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب بلوچوں کے بلوچستان میں بلوچوں نے کہا ارے تو چیات کے بروگم بھائی ہودا بھائی، بالکل رخ دوسری طرف کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پٹھان اور بلوچ اور پنجابی کا اور سندھیوں کو دیکھیں کہ اس وقت سندھ میں کراچی میں صرف کراچی میں 60 لاکھ پٹھان ہیں، یہ سندھیوں کا ملک ہے۔ بلوچ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سندھ میں ہے۔ یہ سندھیوں کے آپ دیکھیں کہ رحم دلی کا مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کروں جیسے ہمارے مزاجوں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی شفقتیں غالب ہوتی ہیں ان کے غضب پر اور ان کے غصے پر، اور کچھ لوگوں کا مزاج اس قسم کا ہے کہ ان کا غضب وہ غصہ وہ غالب ہوتا ہے ان کی شفقتوں پر۔ اب اللہ فرماتے ہیں رحمانیت اور رحیمیت کہتی ہے کہ 90 سال اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، میرا مذاق اڑائے، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دو، اور میرے نہیں صفت رحمانیت رحیمیت کہتے ہیں کہ جنت میں بھیج دو، صفت غضب اور صفت انتقام ذو انتقام یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں بھیج دو۔ اب دونوں کا ٹکر ہوتا ہے، میرے غضب کا اور میری رحمت کا۔ تو حدیث میں بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے، ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔
ان رحمتی قد سبقت غضبی، ان رحمتی قد سبقت غضبی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، میرے بندو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ماں سے آدمی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، پولیس والے سے ڈرتا ہے ذرا ان سے زیادہ، اور پھر یہ کہ ایس ایچ او سے ڈرتا ہے، ڈی آئی جی سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، کمشنر سے ان سے زیادہ ڈرتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے پاک فوج ہے ان سے تو کہنا ہی کیا، ان سے تو اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈرتا کہ توبہ توبہ، الامان الحفیظ، اتنا ڈر لگتا ہے ان سے۔ جو ڈرے گا نہیں تو وہ کیسے بچے گا؟ وہ بچ بھی نہیں۔ فوجیوں سے آدمی زیادہ ڈرتا ہے۔ اس لیے میں مذاق کر کے کبھی کہتا ہوں کہ پہلے لوگ کہتے تھے بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ سب کچھ بزرگوں کی جوتوں میں۔ آج کل میں کہتا ہوں نہیں، بوٹوں میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے، ہم تھوڑے کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کہتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم لوگ مشہور کیا تھا مفتی عاصم نے کہ بزرگوں کی جوتیوں میں سب کچھ رکھا ہو۔ بزرگوں کی جوتیوں میں کیا رکھا ہوا؟ آج کل تو سب کچھ بوٹوں میں رکھا ہوا۔ تو یہ تو ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ باپ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، ماں سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، بڑے بھائی سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، ایس ایچ او سے، پولیس سے الگ ہے، ایف سی والوں سے الگ ہے، اور اللہ فوج والوں سے، ان سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، اور اللہ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، جو اس کا حق ہے، ڈرنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ سے ڈرا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آپ کو موت نہ آ جائے مگر حالت اسلام میں۔ اعمال کو اپناتے ہوئے کیا مزہ ہوگا؟ کیا مسجد میں آ جائیں، وقت پورا ہو گیا، سجدے میں آپ کو موت آ جائے، اللہ اللہ اللہ، یہ اسلام میں موت آ گئی۔ کیا ہی مزہ ہوگا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اسی میں یہ کہ موت آ جائے۔ کیا ہی مزہ ہوگا کہ رمضان میں موت آ جائے، کیا ہی مزہ ہوگا کہ تراویح میں موت آ جائے، کیا ہی مزہ آئے گا کہ آدمی ذکر و اذکار کرتے ہوئے زبان پہ سبحان اللہ اسی پہ موت آ جائے۔ اور کیا ہی لعنت ہوگی، کیا نحوست ہوگی کہ بوتل شراب کی چڑھائی اسی میں مر گئے، شراب کی بوتل چڑھا کر کے اسی میں مر گیا۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت اسلام میں نہیں مرا، مردار ہو کر کے مرا۔ یہ کس حالت میں؟ یہ خدا کا باغی بن گیا۔ اس لیے ایک بنیادی طور پر مسلمانوں کی کامیابی کی بنیادی چیز تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ نماز کو چھوڑنے میں اللہ سے ڈریں، نماز کی چوری میں اللہ سے ڈریں۔ جانتے ہو سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ جی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، فرمایا کہ جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع میں چوری الگ، سجدے میں الگ، تشہد میں قاعدے کے اندر الگ، اور پھر نماز میں ہاتھ باندھا ہے۔ آپ کا تو میں نہیں کہتا، مولوی زاہد پتہ نہیں امام ہے، مولوی عمران، مفتی آصف صاحب، لیکن میں نے 2,000 2,500 لوگوں کو نماز پڑھایا، اور کبھی میں بھول گیا ہوں سلام پھیرنے کے بعد بھائی رکعتیں 5 ہو گئی یا 6 ہو گئی، تو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ جی ہاں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، چونکہ جامع فاروقیہ میں امام رہا اور کئی مسجدوں میں امام رہا، تو کبھی اگر ہم بھول جاتے، بس لوگوں نے یہ نیت کی الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا، ملا ہی کے کندھوں پر وہ جانے، بس باقی جیسے کہ ریل گاڑی میں ڈبے جو نا وہ انجن کے ساتھ بندھے ہوئی ہے، بس انجن جس طرف جائے وہ سندھ کی طرف چلا جائے، یا جس طرف ڈبوں کو لے جائے۔ لوگ بھی یہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ 2 رکعتیں ہو گئی، 3 رکعتیں ہو گئی، 4 رکعتیں ہو گئی، قاعدہ اولیٰ امام صاحب نے چھوڑا نہیں، امام صاحب کو بھی کچھ بھی نہیں۔ یہ تو شکر ہے امام صاحب کی مہربانی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ نماز ہے، یہ کون، میں اس میں کیسے اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اگر یہ نماز اللہ والی نماز ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، تو مجھے تو پتہ ہوتا نا، اس کے رکوع کا پتہ ہوتا، سجدے کا پتہ ہوتا، رکعتوں کی تعداد کا پتہ ہوتا، امام بھی اس میں